بولنے والا طوطا اور بدکار عورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان عطا۔ ایک بہت پیارا گھر ہے، اس کے باہر ایک درخت لگا ہوا ہے اور درخت پہ انتہائی خوبصورت طوطا بیٹھا ہے، اور طوطا بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اس گھر کی مالکن بدکار ہے، عامر کی بیوی زانیہ ہے۔ شور مچائی جا رہا ہے، وہاں سے کوئی آدمی گزر رہا ہے، وہ طوطے کی آواز سن کے رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ طوطا کتنا پیارا، کتنا خوبصورت طوطا ہے اور کتنی گندی بات کر رہا ہے۔ اور اس جس گھر میں طوطا بیٹھا تھا درخت پہ، اس گھر میں اچک اچک کے دیکھتا ہے، دیوار سے دیکھتا ہے کہ کون سی عورت ہے، کس کے بارے میں طوطا کہہ رہا ہے وہ زانی ہے، وہ بدکار ہے۔ اور وہاں سے ایک دوسرا آدمی گزرتا ہے جو اس محلے کا ہے، وہ کہتا ہے بھائی صاحب کچھ تو خدا خوفی کرو، کیوں آپ کسی گھر میں جھانک رہے ہو، یہ ایک عزت دار اور شریف آدمی کا گھر ہے۔ کہتا ہے بھائی صاحب میرے پیچھے مت پڑو، میں جھانک نہیں رہا، یہاں سے میں گزر رہا تھا تو طوطے جو اوپر بیٹھا ہے یہ کہتا ہے کہ اس گھر کی مالکن بدکار ہے، عامر کی بیوی زانیہ ہے۔ وہ کہتا ہے بات تو صحیح ہے، یہ گھر تو عامر کا ہے، پر اس کی بیوی تو بہت اچھی ہے، بہت نیک ہے، حافظ قرآن ہے، وہ تو بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہے۔ اور عامر بھی ایک اچھی شخصیت کا محامل آدمی ہے، وہ تاجر ہے، ابھی شہر سے باہر گیا ہے کام کے سلسلے میں۔ اتنے میں طوطا پھر کہتا ہے عامر کی بیوی بدکار ہے، اس گھر کی مالکن زانیہ ہے۔ وہ آدمی سنتا ہے، وہ بھی حیران ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ طوطے کو کون سا لالچ ہو سکتا ہے، طوطا کیوں جھوٹ بولے گا۔ دونوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے، وہاں سے چلے جاتے ہیں دونوں، بازار میں جا کے سب سے بات کرتے ہیں کہ ایسے ایسے جو عامر ہے تاجر، جس کی بازار میں دکان ہے، وہ اس کا طوطا یہ کہہ رہا ہے کہ عامر کی بیوی زانیہ ہے، عامر کی بیوی بدکار ہے، اس گھر کی مالکن بدکار ہے۔ سب لوگ حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ خود ہی قیاس رائے کرتے ہیں کہ اسی لیے عامر چھوڑ کے چلا گیا۔ پہلے جاتا تھا بزنس تجارت کے لیے تو 10-15 دن، مہینہ 20 دن میں واپس آتا تھا، اس بار گیا سال سے اوپر ہو گیا واپس نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے عامر نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے، یہ بدکار عورت ہے۔ تو یہ پورے معاشرے میں، پورے قریے میں، محلے میں پھیل گئی بات۔ یہ عامر کی جو بیوی ہے حافظ قرآن تھی، اور بڑی پیاری کرت تھی، اس کی انتہائی خوبصورت تھی، اس کے جیسی خوبصورت عورت پورے قریے میں نہیں تھی، پورے گاؤں میں نہیں تھی۔ اب عامر کی بیوی پریشان ہے کہ جو اس کے پاس بچیاں پڑھنے آتی تھی وہ کیوں نہیں آ رہی۔ سب بچیوں کے ماں باپ نے اپنی بچیوں کو روک لیا، خبردار کوئی بھی اس بدکار عورت کے پاس نہیں جائے گی ورنہ ہماری بیٹیوں پہ الزام لگ جائے گا۔ اس کے پاس عورتیں آتی تھیں مشورے کے لیے، وہ سمجھدار عورت تھی، انہوں نے بھی آنا بند کر دیا۔ بڑی پریشان عامر کی بیوی کے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اچانک سے سب بند ہو گیا۔ اب یہ پریشانی میں ہی ہے تو اتنے میں جو بازار میں لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ عامر آ رہا ہے۔ وہ بڑے خوش کہ عامر تاجر آ گیا زندہ سلامت، ہم سمجھے مر گیا ہوگا۔ جب عامر آیا لوگوں سے ملا تو کہتا ہے میں شہر گیا تھا تجارت کے لیے، وہاں بزنس اچھا چل رہا تھا، کام اچھا تھا، اس لیے وہیں رک گیا۔ وہ کہتا تجھے پیسے کی پڑی ہے، اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، اپنے گھر کے جا کے دیکھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ کہتا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہم بولیں گے تو غصہ کر جائے گا، جا کے دیکھ اپنے گھر تو۔ وہ غصے میں اپنے گھر پہنچتا ہے۔ گھر پہنچتا ہے تو گھر کے باہر ہی طوطا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے عامر کی بیوی بدکار ہے، عامر کی بیوی زانیہ ہے۔ عامر کو بڑا غصہ آتا ہے، اندر جاتا ہے، جا کے جب دیکھتا ہے حالت، بیوی کے لیے بڑے گفٹ لے کے آتا ہے، بڑے کھلونے لے کے آتا ہے کہ سال بعد آ رہا ہے، بیوی دیکھ کے خوش ہو جائے گی۔ اتنے کھلونے دیکھ کے جو بیوی جب دیکھتی ہے عامر کو، اور عامر جب بیوی کو دیکھتا ہے اس حالت میں، سارے کھلونے زمین پہ بکھر جاتے ہیں، غصے میں باہر آ جاتا ہے، سر پکڑے بیٹھ جاتا ہے، اور طوطے نے دماغ کھا لیا۔ طوطا چپ ہی نہیں کرتا، عامر کی بیوی بدکار ہے، عامر کی بیوی زانیہ ہے۔ اب کرے تو کرے کیا؟ اب اس کو سوچتا ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی عامر کی، تو شادی والی رات جب عامر اپنے کمرے میں گیا تو دیکھتا ہے کہ اتنی پیاری، اتنی خوبصورت کہ اس کے جیسی اس نے خوبصورت عورت کبھی دیکھی نہیں تھی۔ اور عامر ایک کالا موٹا بھدا آدمی تھا، اخلاق کا بہت اچھا تھا، بڑا نیک تھا، لیکن سوچتا ہے کہ میں اتنا بھدا ہوں، مجھ کو یہ خوبصورت عورت جو ملی ہے نکاح میں، لازمی اس میں کوئی عیب ہوگا، ورنہ اتنے کالے بھدے آدمی کو کون دیتا ہے گوری چٹی خوبصورت عورت۔ غصے میں باہر آ گیا، اپنی ماں سے جا کہتا ہے ماں تو نے کیا غضب کیا، اتنی پیاری بیوی لے کے آ گئی۔ تو وہ اس کی ماں کہتی بیٹا شکر ادا کر، تیری لیے پیاری بیوی مل گئی ہے۔ کہتا ہے اس میں کوئی عیب ہوگا۔ اس کی ماں کہتی بیٹا ذہن میں غلط گمان نہیں پالتے، گمان پالنا غلط بات ہے۔
بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آخر عامر نے دل کو تسلی دی، چلا گیا۔ بڑے اچھے دن گزرتے رہے اس کے بعد عامر نے دکان رکھی تھی بازار میں، وہ مسالے جات باہر سے مسالے لے کے آتا اور وہاں بیچتا تھا۔ اور یہ کہانی ہے مسقط عمان کی۔ مسقط عمان ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ دنیا میں جادو ہوتا تھا، حتیٰ کہ سامری جادوگر بھی وہیں کے رہنے والا ہے۔ اب یہ کہانی ہے جادو سے ریلیٹڈ۔ اب جب وہ ساری سوچتا ہے، اس کے ذہن میں کہانی چل رہی ہے، بیوی کو دیکھتا ہے وہاں پہ اس حالت میں، تو غصے میں باہر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہمارے جو علاقے کا مولانا ہے، امام مسجد ہے، بہت اچھے مشورے دیتا ہے، بڑے اچھے فیصلہ کرتا ہے، ان کے پاس جاتا ہوں، ان سے فیصلہ کراتا ہوں۔ طوطے کو ساتھ لیتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے۔ اس سے جا کہتا ہے، جب وہ امام مسجد ہے مولانا سلام کا جواب دیتا ہے اور یہ سلام کرتا ہے، تو اس کا دھیان زیادہ سے زیادہ طوطے کے اوپر۔ وہ کہتا ہے کتنا پیارا، کتنا خوبصورت طوطا ہے، کس کا ہے یہ؟ عامر کہتا ہے میرا ہے۔ کہتا ہے برخوردار بیچو گے اس کو؟ وہ کہتا ہے مولانا صاحب میں طوطا آپ کو گفٹ کر دوں گا جب میرا جو ہے نا مسئلہ حل کر دیں بس۔ وہ بولتا ہے مسئلہ بتاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے میں نے دکان ڈالی ہوئی مسالے کی، دکان پہ اس نے طوطا رکھا ہوا ہے، اور طوطا بہت پرانا ہے، اس کے پاس بہت دوست ہے۔ کہتا ہے میرے جو راز میری بیوی کو بھی نہ پتا، اس طوطے کو پتا ہے، میں ہر بات طوطے سے شیئر کرتا ہوں۔ تو میں نے مسالے جات لینے کے لیے ایران جانا تھا، تو میں یہ طوطا گھر لے گیا، اور میں نے کہا میری بیوی کا خیال رکھنا، کوئی بھی آتا جاتا ہو اس پہ نظر رکھنا، کوئی بھی ایسی حرکت ہو تو مجھ کو بتا دینا جب میں آؤں گا۔ مجھ کو وہاں پہ پورا سال گزر لگ گیا، 12 مہینے گزر کے میرے وہاں پہ۔ جب میں آیا تو طوطا باہر تھا، اور طوطے نے شور مچانا شروع کر دیا کہ عامر کی بیوی بدکار ہے، اس گھر کی مالکن زانیہ ہے۔ مجھے بڑا غصہ ہوا، میں نے سوچا یہ طوطا ایسے ہی مذاق کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے۔ میں جب اندر گیا ہوں، جو میں نے اندر حالت دیکھی ہے، تو میں تو دل کر رہا تھا کہ اپنی بیوی کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے کسی کتے کو ڈال دوں۔ وہ کہتے ہیں غصہ مت کرو، غصہ حرام ہوتا ہے، تم مجھے بتاؤ کیا دیکھا تم نے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی ایک چادر میں لپٹی ہوئی ہے، اس کا جسم نظر آ رہا ہے، سارا نمایاں جسم اس کا، اور جب مجھ کو دیکھا تو اپنے چادر کو جسم سے لپیٹ کے کور کر لیا۔ لازمی اس کے پاس کوئی آدمی آیا تھا جسے دیکھ کے گئی ہے، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں کچھ بھی سوچتا کہ طوطا جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے اچھا، طوطے سے پوچھتے ہیں بھائی تو کیا بتاتا ہے؟ طوطا ایک ہی بات، عامر کی بیوی بدکار ہے، اس گھر کی مالکن زانیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے کہ جو ہے نا بغیر پوچھے، ہم دوسری طرف سے پوچھے بغیر ہم کوئی بھی رائے نہیں دے سکتے۔ تو عامر کے جانے کے بعد کہتا ہے تو اپنے گھر جا، عامر سے وہ بلاتا ہے دوبارہ، کہتا ہے تو گھر جا، اپنی بیوی کو ایسے شو کرنا، اس طرح ظاہر کرنا کہ تم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے پاس جاؤ، دوبارہ اسے ملو، گپ شپ کرو، اس کو گفٹ دو، اسے ظاہر مت ہونے دو کہ تم غصے میں ہو، میں باقی پتہ لگاتا ہوں۔ عامر جاتا ہے اپنے گھر، بیوی سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، جانے دو، رات گئی بات گئی، یہ تمہارے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں، اور تمہارا کیا حال ہے؟ اور ادھر جو ہے نا وہ امام مسجد جو مولانا ہے، وہ عامر کے گھر پہنچتا ہے، دروازے سے اندر جاتا نہیں، دیوار پھلانگتا ہے تاکہ جا کے سنوں یہ کیا بات کرتے ہیں۔ وہ جب دیوار پھلانگ کے دیکھتا ہے، درد میں جاتا ہے، ادھر چیک کرتا ہے، کھڑکی سے نظر آتا ہے عامر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس کی بیوی واقعی بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے، باتیں ہو رہی ہے، باتیں سن کے واپس آتا ہے۔ اب مولانا انتظار کرتا ہے کہ عامر دوبارہ آئے تو کیا بتائے گا۔ عامر اس کے پاس دوبارہ آیا، عامر آ کے کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا، اس سے ملنے کی کوشش کی، سارا بتایا ماجرا، تو لیکن مجھے اس پہ شک ہے۔ اور اتنے میں طوطا کہتا ہے عامر کی بدکار ہے، عامر کی بیوی کے 7 یار ہیں۔ اب تو عامر پھر غصے میں کہ میری بیوی کے 7 یار ہیں، بڑا پریشان۔ مولوی کہتا ہے رکو، مجھ کو اپنے دوست سے پتہ کرنے دو۔ اب مولانا اپنی بیوی کو بھیجتے ہیں عامر کی بیوی کے پاس، تاکہ اس سے کیا ہے میں اسے ملنا چاہتا ہوں، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ عامر کی بیوی کہتی ہے دیکھو میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے، اور میں اس کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے باہر نہیں گئی، میں ایک حیادار پردہ دار عورت ہوں، میں غیر محرم سے ایسے نہیں ملتی،
وہ کہتی ہے تمہارا مسئلہ بڑا مشہور ہو گیا ہے، تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے، کوئی مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہے اگر امام صاحب کو مجھ سے ملنا ہے، مولانا صاحب کو، تو میرے گھر آ جائیں۔ وہ چلی جاتی ہے، جا کے شوہر کو بتاتی ہے کہ وہ ملنا نہیں چاہتی ہے آپ سے ایسے۔ اب امام صاحب خود پہنچتے ہیں گھر، اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں میں مسجد کا امام ہوں، اس گاؤں کا مولانا ہوں، آپ کا مسئلہ میرے پاس آیا ہے، آپ کا شوہر کہیں طلاق نہ دے دے آپ کو، میری بات سنیں ذرا آپ۔ وہ پردے میں رہ کے پیچھے سے پردے کی اوٹ سے دروازہ کھولتی ہے، ان کو اندر بٹھاتی ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں بھائی اب تو سچ سچ بتا مسئلہ کیا ہے۔ وہ جو بات ہوتی ہے نا وہ سب بتاتی ہے عمر کے مولانا کو۔ مولانا سن کے وہاں سے آتے ہیں۔ اب مولانا سن کے کہتے ہیں بھائی تم کو اس دن ہم لوگ فیصلہ کریں گے، وہاں پہ آنا ہے۔ اور جب وہاں پہنچتے ہیں مولانا کہ فیصلہ کرنا ہے، تو اور بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارا ایک اور مسئلہ تھا، وہ حل ہو گیا ہے، لیکن حل کیسے وہ سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں پورے گاؤں میں پہلے رات کو چوریاں ہوتی تھی، اور چور کیا کرتا تھا، سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی چوری کرتا تھا بس، اور کچھ لے کے جاتا نہیں تھا۔ پہلے چوریاں ہوتی تھی رات کو، اور اب دن کو بھی ہوتی ہیں۔ پھر اب سے کچھ دن پہلے عامر جب آیا، اس سے آنے سے کچھ دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ جو سب کا سامان ہے اسے گھر کے باہر مل گیا۔ بڑے خوش ہیں، پر یہ چوریاں کرتا کون تھا، ہمیں بھی یہ مسئلہ حل کر دیں ہمارا بھی۔ اب وہ مولانا صاحب کے پاس دو کیس آ گئے، ایک عامر کی بیوی بدکار کا، اور ایک جو سونا چوری ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ بلایا جی، انہوں نے جو طوطوں کی بولی سمجھتے ہیں، جو پرندوں کو بات سمجھ لیتے ہیں، ان کو بھی بلایا ہوا تھا مولانا صاحب نے، عامر کو بلایا ہوا تھا، سب لوگ بیٹھے وہاں پہ۔ اب مولانا صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ بھائی، اب سب مسئلے بتاؤ۔ سارے مسئلے سننے کے بعد کہتے ہیں عامر کی بیوی کو بلاؤ۔ عامر کی بیوی آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نا جب میرا شوہر چلا گیا تھا نا یہاں سے، تو طوطے کو میرے حوالے کر گیا تھا، اور کہہ کے گیا تھا طوطا نا بہت تیز ہے، اس کو نا کھولنا مت بس۔ تو یہ طوطا بڑا فری ہو گیا، مجھ سے ساری بات کرتا، میں اس طوطے سے بات کرتی، گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، بچہ بھی نہیں تھا، تو میں طوطے سے ساری بات شیئر کرتی۔ اب طوطے نے نا آج رات مجھے کہتا مجھ کو رات کو کھول دیا کرو تاکہ میں کھلی ہوا میں سانس لے لوں۔ اس کو میں نے کھولنا شروع کر دیا۔ طوطا کہاں جاتا کہاں نہ آتا مجھے پتہ نہ ہوتا۔ پھر دن کو بھی غائب رہنا شروع ہو گیا، کبھی رات کو غائب ہے، کبھی دن کو بھی غائب ہے، آتا باہر بیٹھا رہتا، اندر آتا ہی نہ۔ اور میں ایک دن دیکھتی ہوں کہ مٹی کچھ کھود کے اس میں کچھ سامان رکھ رہا ہے۔ جب طوطا وہاں سے اڑ کے چلا گیا تو میں نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ کافی ساری انگوٹھیاں ہیں، اور کافی ساری جو نا سونے کی چین ہے، بالیاں، اس طرح چیزیں رکھی ہیں۔ اب محلے میں گاؤں میں مشہور ہو گیا تھا کہ چوریاں ہو رہی ہیں۔ اب مجھے بڑا دکھ لگا کہ طوطا یہ کام کیوں کر رہا ہے، اور ہمارے گھر میں اگر کسی نے تلاشی لے لی تو یہاں مل گئی تو بدنامی ہوگی عامر کی، میرے شوہر کی اور میری۔ عامر یہاں پہ نہیں ہے۔ کہتے میں نے پھر وہ سارا سامان جو تھا نا رات کو اٹھایا اور گھر کے جا کے گھر کے باہر سب رکھ دیا اور شور کر دیا، اور خود گھر میں آ گئی۔ لوگ باہر آئے، اپنا سامان جب دیکھا تو لوگ بڑے خوش ہوئے اور سامان لے گئے۔ طوطے کو اس بات پہ اتنا غصہ آیا، طوطے نے مجھ کو نا پنجے مارے، ناخن مارے، اتنے مارے کہ میرے جسم پہ نشان پڑ گئے، زخم ہو گئے، اور کپڑا کوئی ٹھہرتا نہیں تھا۔ کپڑا ساتھ لگتا تو اس میں سے زخم بن گئے اور پیپ نکلتی تھی، تو چبھن ہوتی تھی کپڑے کی۔ اس لیے میں مل کا کپڑا دن میں گھر میں ہوتا ہی کوئی نہیں تھا۔ پہلے بار میرے پاس آتی تھی عورتیں پڑھنے، جب طوطے نے مشہور کر دیا کہ عامر کی بیوی زانیہ ہے، بدکار ہے، تو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں اب ایک باریک سا کپڑا جسم پہ لپیٹ کے رکھتی تھی، اور اسی اثناء میں یہ سارا مسئلہ ہو گیا۔ جب میرا شوہر گھر پہ آیا، اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا، اس نے یہ سمجھا کہ شاید واقعی جو طوطا کہہ رہا ہے بدکار ہے وہی ہے۔ اب سارے پریشان کہ واقعی تو بات تو ٹھیک ہو گئی، جو سونا چوری ہو رہا تھا وہ طوطا کر رہا تھا، اس کا مطلب ہے۔ اب یہ اس کو پنجے مارے، زخم بن گیا۔ پر سمجھ دو یہ نہ آئے کہ طوطا یہ کہہ کیوں رہا ہے، طوطے نے اتنا بڑا الزام لگایا تو لگایا کیوں؟ اور طوطے نے جب دوبارہ شروع کر دیا بولنا، طوطا کہتا ہے عامر کی بیوی جون سی عامر کی بیوی نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے، میں اس سے نکاح کرنا ہے، عامر اس کو طلاق دے دے۔ اب جو وہاں پہ جو طوطے کی بولی سمجھنے والا انسان تھا، اس نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے طوطا اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔
جب سارا کھرا نکالا گیا تو ایک جادو کرنے والا شخص تھا جو عامر کی بیوی پہ فدا تھا، اس نے طوطے کے ذریعے عامر کی بیوی پہ جادو کرا دیا۔ عامر کی بیوی کی حافظ قرآن تھی، جادو کا اثر ہوتا نہ، اس نے طوطے کو اپنے بس میں کیا۔ وہ یہ بھی چاہتا نہیں تھا کہ عامر کی بیوی مر جائے، وہ چاہتا تھا عامر آئے اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے، جب طلاق دے کے بے بس ہو جائے تو میں اس کو اپنا لوں گا۔ لیکن وہ حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اٹھتے بیٹھتے اللہ کلام پڑھتی رہتی تھی، تو اس لیے وہ بچ گئی۔ اور مین اہم چیز جو یہ ہے نا، ہم جو جیسا گمان کرتے ہیں نا ویسا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابہ ان کے بیمار تھے، ان کے تیمارداری پہ گئے تو صحابہ کرام سے کہتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں مجھ کو نہیں لگتا کہ میں بچوں گا، اس بار بیماری میری جان لے کے جائے گی۔ آپ نے 2-3 مرتبہ سے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا۔ وہ صحابہ اس بات پہ بضد تھے، نہیں اس بار میں بچوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر جیسا تمہارا گمان ہے ویسا ہی ہوگا۔ اگر ہم گمان اچھا رکھیں گے تو اچھا ہوتا، ہم گمان برا رکھیں گے کہ مجھ کو نزلہ ہو جائے گا، یا میرے گھر سے نکلوں گا تو میں مر جاؤں گا، یا یہ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، ہمارا گمان ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارا گمان ہوتا ہے۔ اس عامر نے گمان کیا تھا کہ اس کی بیوی جو بہت خوبصورت ہے، وہ اس کو کوئی عیب والی ہے، اس لیے اس کو ملی ہے۔ شادی والے دن سے لے کے اس کے پر گمان رہتا تھا کہ میری بیوی جو سی اچھی عورت نہیں ہے۔ اب وہ بیوی کے آگے معافی مانگتا ہے اور اپنے گمان سے توبہ کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسا گمان ذہن میں نہیں لائے گا۔ جادو کرنے والے بڑے عجیب عجیب کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب لوگوں کو ایسے کاموں سے محفوظ رکھے۔ باقی سب دوستوں کا شکریہ، ان کا نام لینا ہے، ذرا ویڈیو لمبی ہو گئی ہے اور نام لازمی لیتا ہے۔ اللہ حافظ۔